وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، سلسلہ سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں آج انشاءاللہ اللہ کے نبی کے ایام رضاعت، یعنی وہ ایام جو دودھ پینے کے ہیں، بنو سعد میں آپ نے گزارے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدائیں ہیں، والداؤں سے مراد ہر مسلمان جو تھوڑا بہت بھی علم رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والدہ، صلبی والدہ جن سے آپ کی ولادت ہوئی، آمنہ ہے. آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، بعد اس کے سویبہ، بالعموم جو ہے وہ اس کو صوبیہ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ نام بھی رکھ دیتے ہیں صوبیہ. ان سے پوچھا جائے کہ یہ نام آپ نے کیوں رکھا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی والدہ کا ہے جن کا آپ نے دودھ پیا تھا. تو دراصل وہ صوبیہ نہیں ہے، سویبہ ہے. ابھی ایک بخاری کی روایت کا ایک حصہ ہمارے سامنے آئے گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس والدہ کا ذکر کیا ہے جن کا آپ نے دودھ پیا، یعنی سویبہ، جو ابو لہب کی باندی بھی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آمنہ، سویبہ، اس کے بعد جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. یہ حلیمہ سعدیہ جہاں پر اللہ کے نبی نے اپنے ایام رضاعت، اپنا بچپن بنو سعد کے اندر گزارا. اسی کے ساتھ ام ایمن، یہ آپ کے والد عبداللہ کی لونڈی تھیں اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر حصہ لیا تھا. تو جن والدہ نے آپ کی پرورش کے اندر حصہ لیا ان میں ام ایمن ہے، اور باقی جو ہے وہ 3 ماؤں کا ذکر ہم نے سنا، آمنہ، اس کے بعد سویبہ رضی اللہ عنہا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، ام ایمن رضی اللہ عنہا. اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اندر، آپ یتیم تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، الم یجد کا یتیمن فآوا. اے نبی، ہم نے آپ کو یتیم پایا، کیا نہیں آپ کو یتیم پایا تو بہترین ٹھکانہ دے دیا؟ تو یہ جو اللہ کے نبی کو بہترین ٹھکانہ دیا ہے، گویا کہ اس کی تفسیر ہے یہ جو ہم سننے والے ہیں. یعنی کل ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایام، وہ چاہے ایام رضاعت ہو، دودھ پینے کے ایام ہو، وہ چاہے لڑکپن ہو، چاہے بچپن ہو، جب تک کہ آپ کے یتیمی کا دور ہے، وہ بہترین ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا. گویا اس آیت کی وہ تفسیر ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا. اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ قریش کے اندر یہ ریت تھی، وہاں کا یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو اطراف میں بدوی قبائل، دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے. اور ایسا وہ کیوں کرتے تھے آگے ہمارے سامنے انشاءاللہ یہ بات آئے گی. لہٰذا اللہ کے نبی بنو سعد حلیمہ سعدیہ کے ساتھ پہنچتے ہیں. اس واقعے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے سنا ہے. لہٰذا آمنہ رقیق القلب تھیں. آپ کے والد حارث، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد سے مراد جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر، اس حوالے سے وہ بھی رقیق القلب تھے. آپ ہی نے حلیمہ سعدیہ کو یہ مشورہ دیا کہ ہاں جاؤ لے آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی 2 اولادیں تھیں، بعض نے 3 بتایا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن ہیں وہ شیمہ، یہ
جو لڑکی ہے اسی کا نام جو ہے وہ انیسہ بھی بتایا گیا ہے، اور اسی دو ناموں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی نے حلیمہ سعدیہ کی دو بیٹیاں بتائی ہیں، انیسہ اور شیمہ، مگر بعض محققین نے بتایا کہ دراصل یہ ایک ہی لڑکی کے دو نام ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سے 6 سال بڑی تھیں اور اللہ کے نبی کو بچپن میں کھلایا کرتی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی تھے، یعنی کہ رضائی بھائی، جن کا آپ نے دودھ پیا حلیمہ سعدیہ کا، اسی حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ، اور یہ اللہ کے نبی کے لگ بھگ ہم عمر تھے، اس حوالے سے یہ آپ کے رضائی بھائی ہوئے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا کنبہ جہاں پر اللہ کے نبی نے اپنے رضائی ایام، بچپن کے دن یہاں پر گزارے ہیں۔ لگ بھگ 4 سال کے قریب اللہ کے نبی اس جگہ کے اوپر رہے، بنو سعد کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا آپ اگر تقابل کریں، اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور نہ آپ کے وہاں پر کوئی بھائی بہن کوئی نہیں، آپ اکلوتے ہیں، اور اس حوالے سے بنو سعد کے اندر، حلیمہ کے گھر کے اندر جو آپ نے بچپن گزارا ہے، اس کے اندر آپ کے ساتھ آپ کا ایک شیرخوار بھائی بھی ہے عبداللہ، آپ کی ایک رضائی بہن شیمہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حارث بھی ہیں اور حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ کا اور ان کے شوہر کا تجربہ تھا اللہ کے نبی کے بابرکت ہونے کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کے لیے ایسی محبت پیدا کی، ایسا احترام اور تعظیم پیدا کیا کہ آپ بہت دھیان اور توجہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑا خیال رکھتے تھے۔ اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو بہترین ٹھکانہ نہیں دے دیا؟ اب آپ تقابل کریں، اللہ کے نبی اگر مکہ میں رہتے تو وہاں پر نہ آپ کا بھائی ہے نہ بہن ہے، یہاں پر آپ کے لیے آپ کی جو رضائی بہن ہے شیمہ، آپ کے ساتھ میں آپ کے ہم عمر عبداللہ ہیں، حارث ہیں اور حلیمہ سعدیہ، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی، اور ان کے جو تجربات رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں حارث اور حلیمہ کے دل کے اندر اللہ کے نبی کے لیے تعظیم، احترام، ادب اور محبت کو پیدا کر دیا۔ تو بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کی پرورش آپ دونوں نے کی، اور اس طریقے سے آپ کو ہمجولی بھی ملے جن کے ساتھ آپ نے اپنا بچپن گزارا۔ اب اس آیت کو آپ سامنے رکھیں، الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کو بہترین ٹھکانہ نہیں دے دیا؟ لہٰذا ہر صاحب نظر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایک بہترین ٹھکانہ ہے جو حلیمہ سعدیہ کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس کے علاوہ اس قبیلے کا فصیح اللسان ہونا، اسی کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کا فصیح اللسان ہونا، یہ تمام کے تمام باتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کے لیے بمقابل مکہ، شہر کے مقابلے جو گاؤں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ صحت افزا ہوتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مکہ کے لوگ، جو شہر تھا بلکہ تجارتی مرکز بھی تھا، یہاں پر 10 تجارتی منڈیاں تھیں، عکاظ کا بازار اور دیگر کئی منڈیوں کے نام آگے انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس شہر کے مقابلے میں اس بدوی قبائل کے اندر ان دیہاتوں کی آب و ہوا جو تھیں وہ بچوں کی صحت کے لیے بہتر ہوتی تھیں۔ اس طرح سے اللہ نے تمام کے تمام وہ بہترین سامان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب چونکہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے وہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا زمانہ پایا، یعنی جب اللہ کے نبی 40 سال کے ہوئے، آپ کے اوپر نبوت کا آغاز ہوا، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس رضاعت کے ایام سے لے کر بچپن کے دور کی وہ کون کون سی شخصیتیں تھیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کا زمانہ پایا بھی اور ایمان بھی لائے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے والد کا انتقال تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ نمبر 2 آمنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان میں اب رہ گئی سویبہ،
ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائی تھیں۔ ہاں، مگر ایک بات جو ہم یہاں پر سنتے چلیں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سویبہ کے تعلق سے چونکہ یہ ابو لہب کی باندی تھیں، تو کچھ علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جو ہے وہ دودھ پینے کے تعلق سے جو ہے وہ انکار کیا ہے۔ ان ناموں کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بھی ہیں، مگر بخاری کی ایک واضح روایت ہے جس کے اندر کتاب النکاح میں بخاری میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکمینڈ کیا گیا، سفارش کیا گیا نکاح کے لیے۔ آپ ہی کی زوجہ میں سے ایک زوجہ نے آپ کو سفارش کی کہ آپ میری فلاں جو ہے وہ بہن کے ساتھ میں نکاح کیجئے، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے نکاح میں آنے کے بعد جو ہے وہ خوشحال ہو جائے، وہ تکلیف کے اندر ہے۔ اس اعتبار سے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رضائی رشتے کی بنیاد کے اوپر اس نکاح سے انکار کیا تھا۔ اس کے صرف وہی الفاظ ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں جس میں آپ نے سویبہ کا ذکر کیا ہے، اپنی رضائی والدہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارضعتنی و ابا سلمہ سویبہ، میں نے اور ابو سلمہ نے سویبہ کا دودھ پیا ہے۔ اس حوالے سے یہ روایت بخاری کی ہے، کتاب النکاح کے اندر ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اللہ کے نبی کا سویبہ کا دودھ پینا ثابت شدہ ہے، اوتھینٹک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بھائی سویبہ سے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سویبہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا ہے، ان میں حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اس کے اندر عبداللہ مخزومی، یعنی جن کا نام ابو سلمہ کے نام سے جو مشہور ہیں مگر ان کا نام ہے عبداللہ مخزومی، اور خود سویبہ کا لڑکا مسروح ابن سویبہ، یہ خود سویبہ کا لڑکا ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ تینوں کے تینوں اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے، چاہے حمزہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے عبداللہ مخزومی یعنی کہ ابو سلمہ ہو، یا مسروح رضی اللہ عنہم اجمعین ہو، یہ تینوں کے تینوں اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سویبہ خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائی ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی والدائیں ہیں ان کے اندر اب آتی ہیں ام ایمن، چونکہ آمنہ کا تعلق مکہ سے ہے، سویبہ کا تعلق مکہ سے ہے، ایسے ہی ام ایمن کا تعلق مکہ سے ہے۔ انہوں نے صرف آپ کی پرورش کے اندر حصہ لیا ہے۔ ان کا اصل نام تھا برقہ، اور آپ کے والد عبداللہ کی یہ لونڈی تھی، اور نبوت کے ایام کے اندر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو جنتی عورت سے نکاح کرنا پسند کرے۔ اس وقت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نکاح کے لیے تیار ہوئے، اور اس طریقے سے ام ایمن اور زید ابن حارثہ کا نکاح ہوا، اور انہی سے ایک اولاد ہوئی، ان کا نام تھا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ۔ اس حوالے سے ام ایمن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائی تھیں، اور اللہ کے نبی آپ کے تعلق سے کہا کرتے تھے کہ میری والدہ کے بعد یہ میری والدہ ہیں، میری امی کے بعد یہ میری امی ہیں۔ انہوں نے آپ کی پرورش کے اندر حصہ لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام ایمن کے ساتھ میں بڑا اچھا رشتہ تھا نبوت کے زمانے میں بھی، یعنی کہ جہاں اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کا برتاؤ کرو۔ وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان سے جھڑک کر بات نہ کرو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو جہاں پر قرآن مجید نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، تو اللہ کے نبی نے اس کا اسوہ پیش کیا۔ آپ کی والدہ ام ایمن ہو، آپ کی والدہ حلیمہ سعدیہ ہو، آپ کی والدہ سویبہ ہو، ان والدین کے ساتھ آپ نے بہترین سلوک کیا ہے، جس کے اندر حارث رضی اللہ عنہ بھی ہے جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے۔
لہٰذا اللہ کے نبی ام ایمن کے تعلق سے صحابہ کے سامنے کہا کرتے تھے یہ میری والدہ ہیں، میری والدہ کے بعد یعنی آمنہ کے بعد یہ میری والدہ ہیں، انہوں نے میری پرورش کے اندر حصہ لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی بغیر کسی منقطع ہوئے، بغیر کسی طرح کی رکاوٹ کے اپنی والدہ سے مسلسل ان کے حالات اور ان کے تعلق سے معلومات بہم پہنچاتے رہتے اور آپ کی تیمارداری کے لیے اکثر جایا کرتے، بلا ناگہ جایا کرتے آپ کی تیمارداری کے لیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر ابن الخطاب سے کہتے ہیں کہ چلو ہم ام ایمن سے ملیں، آپ کی تیمارداری کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ پہنچتے ہیں تو ام ایمن ان دونوں کو دیکھ کر رونے لگتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس دنیا کے مقابلے میں اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بالمقابل اس دنیا میں جو اپنے نبی کو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء، بلکہ وہی جو ہے وہ اب آسمان سے جو ایک سلسلہ وحی کا جاری تھا وہ منقطع ہو گیا۔ یہ متفق علیہ روایت کا حصہ ہے۔ تو یہ ہے ام ایمن جو اللہ کے نبی پر ایمان لائیں۔ آپ کا نکاح زید ابن حارثہ سے ہوا اور انہی سے جو اولاد ہوئی وہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کہلائی۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی ان کا بڑا خیال رکھتے تھے نبوت کے زمانے میں، اور آپ نے مثال پیش کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، یعنی اپنی والدہ ام ایمن کے ساتھ حسن سلوک کر کے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے ام ایمن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک بقید حیات رہیں۔ بعد آتا ہے تذکرہ حلیمہ سعدیہ کا رضی اللہ عنہ۔ آپ نے جتنے اپنے دودھ پینے کے ایام ہیں جس کو ہم اصطلاح میں ایام رضاعت کہتے ہیں، آپ نے کل کے کل بنو سعد میں گزارے، یعنی حلیمہ سعدیہ کے یہاں گزارے۔ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ آپ کے دودھ شریک بھائی عبداللہ بھی تھے، اور اسی کے ساتھ آپ کی جو بہن ہے آپ کی ہمشیرہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی بہن آپ کی ہمشیرہ ہے، انیسہ یا شیمہ دونوں ایک ہی نام ہیں، اور ان کے تعلق سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ شیمہ اللہ کے نبی پر ایمان لائی، آپ کی رضائی بہن، عبداللہ آپ کے اوپر ایمان لائے، اسی کے ساتھ ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی آپ کے اوپر ایمان لائی، اور حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ کے اوپر ایمان لائے۔ لہٰذا جب غزوہ بنو حوازن ہوا تو اس وقت جو ہے وہ حوازن کے جو قبیلے تھے وہ جنگی قیدی بن کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ان قیدیوں کے اندر آپ کی رضائی بہن شیمہ بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 قیدیوں کو ان کے مال سمیت جو ہے وہ آزاد کر دیا، اور آپ نے اپنی بہن شیمہ سے کہا کہ بہن اگر یہاں پہ رہنا چاہو تو میں تمہارا بہترین انتظام کروں، اور اگر تم اپنے قبیلے لوٹنا چاہو تو تمہارے لیے آزادی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حسن سلوک دیا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہو تو تمہارے لیے میں رہنے کا بہترین بندوبست کر دوں، اور اگر تمہاری آزادی اس میں ہے کہ تم اپنے قبیلے ہی میں رہنا چاہتی ہو تو ایسی صورت میں تمہارے لیے آزادی ہے کہ تم وہاں جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی کا اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ میں حسن سلوک جو آپ کے رضائی بھائی بہن ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بہرحال شیمہ بھی آپ کے اوپر ایمان لائیں، اور شیمہ بڑے شان سے کہا کرتی تھی کہ اے قبیلے کے لوگوں، یہ شیمہ تمہارے سردار کی بہن ہے، بڑے ہی شان سے کہا کرتی تھی لوگوں سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلیمہ سعدیہ فتح مکہ کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو کندھے سے اتار کر بچھایا اور اپنی والدہ کو بیٹھایا، اور پھر چادر کو پھیلا کر اپنے والد کو بھی بیٹھایا۔ یہ عربوں کے اندر بہت زیادہ رسپیکٹ اور عزت دینے کی علامت ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے سر کی چادر کو، اپنے کاندھے کی چادر کو اتار کر کسی کے لیے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے
اس کو جو ہے وہ یہ عزت فراہم کریں۔ تو اللہ کے نبی اتنا زیادہ رسپیکٹ، اتنا زیادہ احترام اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی حلیمہ سعدیہ اور حارث رضی اللہ عنہما۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ میاں بیوی دونوں آپ کے اوپر ایمان لائے، ان کی بیٹی شیمہ آپ کے اوپر ایمان لائی، ان کے بیٹے عبداللہ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اسی طریقے سے برسبیل تذکرہ جب بات چلی ہے، مستقل ایک کتابچہ لکھا ہے حافظ مغتلائی نے حلیمہ سعدیہ کے اوپر، اور اس کا ٹائٹل اور اس کا عنوان ہے التحفۃ الجسیمہ فی اثبات اسلامی حلیمہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے کے اوپر یہ کتابچہ مستقل حافظ مغتلائی نے لکھا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین ٹھکانہ دیا بنو سعد کے اندر، جہاں پر آپ نے اپنے ایام رضاعت گزارے ہیں، اور یہ گویا تفسیر ہے اس آیت کی الم یجد کا یتیمن فآوا۔ لہذا ایک سرسری طور پر بھی انسان اگر تقابل کرے ایک عام فہم کے ساتھ، کامن سینس کے ساتھ، کہ ایک جگہ بنو سعد کے اندر حلیمہ سعدیہ ہیں، آپ کے شوہر حارث ہیں، جن کے دل میں اللہ نے رسپیکٹ اور احترام پیدا کر دیا ہے ان برکتوں کی وجہ سے جس کو ہم سنائے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی بہن شیمہ جو بچپن میں آپ کو کندھے پر لے لے کر جو ہے وہ اس پہاڑی علاقے کے اندر گھوما کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی آپ کو، اور آپ کے ہمجولی، آپ کے ہم عمر عبداللہ، ایک یہ ماحول ہے، اور مکہ کے اندر آپ کے والد انتقال ہو چکے ہیں، صرف آپ کی والدہ ہیں، نہ وہاں پر آپ کا کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے۔ اب ایک عام فہم انسان جو ہے وہ تقابل کر سکتا ہے ان دونوں میں سے بہترین ٹھکانہ اس ایام رضاعت کا اور بچپن کا کون سا ہو سکتا ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا بہترین ٹھکانہ نہیں دیا؟ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں عربوں کی جو ریت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے بدوی علاقوں کا انتخاب کرتے تھے، دیہاتی علاقوں کا انتخاب کرتے تھے، اور اس حوالے سے اس کی 2 وجوہات تھیں کہ بچے کی صحت اچھی رہے، اس کی ہیلتھ اچھی رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے یہ شہر بمبئی ہے، ہمارے ملک کا شہر چینئی ہے، ہمارے ملک کا شہر کلکتہ ہے، ہمارے ملک کا شہر دہلی ہے۔ یہ بڑے بڑے جو شہر ہوتے ہیں، جو تجارتی مرکز ہوتے ہیں، جو ٹریڈ سینٹرز ہوتے ہیں، یہاں پر بہت سارے ریاست اور علاقوں کے لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور الگ الگ بولیاں لے کر اپنے ساتھ آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اصل بولی ہے وہ پولیوٹیڈ ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے بہت ساری ملاوٹیں آ جاتی ہیں اور اس میں خالص پن باقی نہیں رہتا۔ اور اس حوالے سے جو بدوی قبائل ہوتے تھے وہاں پر یہ زبان خالص انداز کے اندر پائی جاتی تھی۔ ان 2 وجوہات کی بنا پر قریش اپنے بچوں کا بچپن کا جو دور تھا وہ چاہتے تھے کہ وہ بدوی قبائل کے اندر گزاریں، صحت کی وجہ سے اور زبان کی صحت درست رہے اس اعتبار سے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور اس بنو سعد کے اس علاقے میں گزرا۔ اب آئیے صحت کے اعتبار سے یہ علاقہ کتنا مناسب تھا، اس کے لوکیشن کو آپ دیکھیں، اس کے محل وقوع کو آپ دیکھیں۔ یہ جدہ سے 30 میل کے فاصلے کے اوپر ہے اور مکہ سے 10 میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔ یہ علاقہ جو آج کے دور کے اندر شمیسی کا علاقہ کہلاتا ہے، جو حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جہاں تھا بنو سعد، یہ آج کل جس نام سے مشہور ہے شمیسی، مکہ سے 10 میل اور جدہ سے 30 میل کے فاصلے کے اوپر۔ یہ طائف شہر کے قریب ہے اور طائف شہر پھلوں کے لیے مشہور ہے، اور یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی تھی اور پھلوں کی پیداوار یہاں پر ہوتی تھی۔ ہر مسلمان جو اللہ کے نبی کی سیرت کو کچھ سن چکا ہے اور کچھ پڑھتا ہے، جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی دعوت کی غرض سے طائف پہنچے تھے، اور وہاں پر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ تو ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹے ہیں تو آپ نے ایک باغ کے اندر پناہ لی ہے، آج بھی وہ باغ موجود ہے، اور اسی اوریجنل حالت کے اندر حکومت نے اس کو رکھا ہے جہاں پر اللہ کے نبی تھوڑی دیر وہاں رکے تھے۔ وہ باغات ہیں، وہ انگور کے باغات بھی آج وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، باغبانی وہاں پر آج بھی ہوتی ہے۔ اور وہ مسجد ہے جہاں پر اللہ کے نبی ٹھہرے تھے، وہاں ایک مسجد بنائی گئی ہے مسجد عداس کے نام پر۔
لہٰذا جو ہے وہ یہ طائف کے قریب تھا بنو سعد کا علاقہ، آب و ہوا یہاں کی اچھی تھی، اور طائف کے اندر مکہ کے لوگوں نے رشتہ داریاں بھی کی تھیں، اور یہاں پر ان کے ملکیت کے باغات بھی تھے، ان کی جائیدادیں بھی یہاں پر تھیں۔ اس حوالے سے یہ جو شہتا نامی پہاڑی کے اوپر گاؤں آباد تھا، اور اس کو بنو سعد کا قبیلہ یہاں پر جو ہے وہ رہا کرتا تھا، اور وہاں پر ایک کنواں تھا جہاں سے اللہ کے نبی سیراب ہوا کرتے تھے۔ آج کل اس جگہ کے اوپر ٹیوب ویل بنایا گیا ہے، اور حلیمہ سعدیہ کا پورا گھر اور وہ پورا علاقہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور حکومت کی جانب سے آج کل یعنی جو 2020 چل رہا ہے، آگے نہیں معلوم، تو 2020 تک اس پورے علاقے کو جو ہے وہ جانے کی وہاں پر کسی کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس علاقے کے اندر وہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اور راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے جب گاڑیاں گزرتی ہیں تو ایکسیڈنٹ کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو پہاڑی علاقہ ہے، آب و ہوا اچھی ہے، باغات ہیں، اور جو ہے وہ پانی کے چشمے باقاعدہ وہاں پر ہیں، تو اس طرح کا ایک بہترین انوائرمنٹ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی نے اپنا لڑکپن، اپنا بچپن جو ہے وہ گزارا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے نقطہ نگاہ سے ایک بہترین ٹھکانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسباب، یہ سبب پیدا فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نومولود کی، یعنی وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آنے والا ہے، وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آ چکا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھیں۔ اور خود اللہ کے نبی کی ایسی کئی روایتیں ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ہیلتھ کانشیس ہونے کے تعلق سے بے شمار تعلیمات دی ہیں۔ اس میں سے ایک روایت بخاری کے اندر ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسانوں کی اکثریت دھوکہ کھا جاتی ہے، ایک ہے فرصت وقت اور دوسرا ہے صحت۔ تو اس حوالے سے ہر مومن کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے اس کے لیے جواب دہ ہے، اپنی صحت سے کھلواڑ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا کہ ان کے جو حقوق تھے، ان کے جو ادھیکار تھے بچوں کے، ان ادھیکاروں میں یہ بھی ان کا حق تھا کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ تو تندرستی اگر نہ ہو سالک تو تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، سرفراز کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ اپنے بچوں کو ایسی صحت بخش غذائیں، مقوی غذائیں کھلائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچے کی صحت درست رہے، بہتر رہے، اور یہی صحت ہے جو انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں بھی اپنے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور یہی صحت ہے جو عبادت کے ذریعے سے آخرت میں اس کے لیے ایک نعمت اور جنت کے حصول کا ایک ذریعہ ثابت ہوگی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ایک ایسا ٹھکانہ میسر کیا کہ جہاں پر آپ کی صحت بہتر رہے۔ اور اسی حوالے سے جب حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آمنہ کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ اتنے بہترین صحت کے ساتھ مکہ پہنچتے ہیں کہ آمنہ خود بھی دیکھتی رہ جاتی ہیں، ششدر رہ جاتی ہیں، بلکہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیزی کے ساتھ میں نشو نما پائے، یعنی فزیکلی آپ اتنے تیزی سے گرو ہوئے کہ عموماً آپ کے ہم عمر بچے ایسے گرو نہیں ہوتے، ایسے ان کی نشو نما نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام رضاعت کے بعد آپ کے بچپن کے ادوار کو ہم انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين